रूस ने दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन तैयार कर ली, पुतिन का ऐलान। सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की पहली वैक्सीन तैयार की है, जो मौसर तौर पर काम करती है और इस खतरनाक बीमारी के खिलाफ मजबूत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। उन्होंने इंकशाफ किया कि उनकी एक बेटी को वैक्सीन दी जा चुकी है। ये वैक्सीन एक ऐसे वक्त सामने आया जब रूस के इस काम की रफ्तार पर कई माहिरीन ने शुबहात का इजहार किया और कहा कि इसमें काफ़ी उजलत का मुजाहरा किया गया है। अमेरिका के वजीर सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस वैक्सीन की तैयारी के मकसद में सबसे पहले तैयारी अहम नहीं है, बल्कि ये महफूज और मौसर होना चाहिए। सेहत के आलमी इदारे WHO ने इस वैक्सीन की सलामती पर मुफाहमत के अंदेशों के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते रूस से कहा था कि वो कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की तैयारी में बैनुल अक़वामी रहनुमायाना हिदायत पर अमल करें। रूसी वैक्सीन WHO की उन 6 वैक्सीनों में शामिल नहीं है जो क्लिनिकल ट्रायल्स के तीसरे मरहले में पहुंचे हैं। इस वैक्सीन को स्पुतनिक वी का नाम दिया गया है। ये नाम 1957 में सोवियत यूनियन की जानिब से रवाना करदा दुनिया के पहले सैटेलाइट के नाम पर रखा गया है। रूस को 20 मुल्कों से कोविड-19 वैक्सीन की 1 बिलियन खुराक की तैयारी के लिए दरखास्तें वसूल हुई हैं। लातीनी अमेरिका, मशरिक़ वस्ता और एशिया के कई ममालिक ने कोविड-19 वैक्सीन की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर की है और कई मुआहदों की कतईयत दी है। मैंने किसी ओहदे का मुतालिबा नहीं किया, सचिन पायलट का बयान। कांग्रेस के कायद सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने पार्टी से किसी ओहदे का मुतालिबा नहीं किया था। सचिन पायलट और राहुल गांधी के दरमियान मुलाकात के बाद सचिन पायलट दोबारा पार्टी में वापस हुए हैं। इस तरह राजस्थान असेंबली का 14 अगस्त को मुनक्किद होने वाले इजलास से कबल ही रियासत में बर्पा सियासी बहरान खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि अब पार्टी में कोई दूरी या बेगानगी नहीं बरती जानी चाहिए और ना ही सियासी इंतकाम लिया जाना चाहिए। इसी दौरान कांग्रेस ने राजस्थान यूनिट में कई दिनों से जारी तनाज़े के बेहतर तरीके से हल होने पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद देते हुए इसे पार्टी आला कमान के सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी का नतीजा करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी बीजेपी को करारा जवाब है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के सबको साथ लेकर चलने और पार्टी में हर किसी के जज्बात की कद्र करने की पॉलिसी के सबब ये तनाज़ा खत्म हो गया। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 25 लाख से जायद टेस्ट। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत में 25 लाख से जायद कोरोना के टेस्ट कराए गए हैं। हर 10 लाख में से 47,459 अफराद में ये मुआयने किए गए। कोरोना वबा से आंध्र प्रदेश में अमवात की शरह 0.79% है। तिब्बी खिदमात की फराहमी के साथ साथ अलग थलग रखने का इंतजाम भी हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। कोविड वबा के वक्त रियासत में वायरोलॉजी लैब नहीं था, लेकिन अब हर जिले में लैब्स की सहूलत दस्तयाब है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तकरीबन 22 लाख वॉलंटियर्स मैदान में हैं जो कोविड की रोकथाम की सरगर्मियों में शामिल हैं। 138 सरकारी और खानगी दवाखानों का इस्तेमाल कोविड हॉस्पिटल के तौर पर किया जा रहा है। 37,000 बिस्तर दस्तयाब हैं और कोविड के 101 मराकिज बनाए गए हैं। कोविड से पहले सिर्फ 443 ही एम्बुलेंस दस्तयाब थी। कोविड के दौरान मजीद 768 एम्बुलेंस गाड़ियां मुहैया की गई हैं।
چیف منسٹر نے اعتراف کیا کہ ان کے پاس پڑوسی ریاستوں جیسے بڑے شہر اور ان شہروں کی طرح بڑے انفراسٹرکچر والے ہاسپٹل نہیں ہیں۔ مکتوب ریاض من جانب کین واصف سعودی عرب۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے ہر خارجی باشندے کا کوئی نہ کوئی سعودی باشندہ کفیل سپانسر ہوتا ہے۔ اگر کسی خارجی باشندے کی اپنے کفیل سے کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو جائے اور کفیل اپنے مکفول کو تنگ کرنے لگے اور اس کے استحصال پر اتر آئے تو سعودی حکومت چند صورتوں میں خارجی باشندہ اگر حق بجانب ہو تو اس کی مدد کرتی ہے، لیکن یہ مدد حاصل کرنے کے طریقہ کار سے اکثر خارجی باشندے واقف نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری کی گئی کچھ وضاحتیں پیش ہیں جن پر عمل کر کے خارجی باشندے مدد اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے ان 3 صورتوں کی وضاحت جاری کی ہے جس کے تحت غیر ملکی کارکن کو آجر کی منظوری کے بغیر نقل کفالہ کفیل کی تبدیلی کرانے کا حق ہے۔ سعودی عرب میں ورک ویزے پر مقیم غیر ملکی کے لیے لازم ہے کہ جس کمپنی یا شخص کا ویزا ہو اسی پر کام کرے۔ کسی دوسری جگہ ملازمت کرنے والے خلاف ورزی کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی جانب سے آجر اور اجیر کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ اگر کوئی کارکن اپنے آجر کی مرضی سے دوسری جگہ کام کرے تو وہ کفالت تبدیل کرائے، جسے قانونی اصطلاح میں نقل کفالہ کہا جاتا ہے۔ نقل کفالہ کے لیے وزارت افرادی قوت کے قوانین میں وضاحت کی گئی ہے کہ ایسے کارکن جو اس امر کا ثبوت پیش کریں کہ ان کے آجر کی جانب سے ورک پرمٹ اور اقامہ تجدید نہیں کرایا گیا اور ان کی سابقہ کمپنی ریڈ زون میں ہو تو ان کا نقل کفالہ فوری طور پر کر دیا جاتا ہے۔ دوسری صورت، اگر کارکن اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ آجر کی جانب سے مسلسل 3 ماہ تک اسے تنخواہ ادا نہیں کی گئی۔ نقل کفالہ کی تبدیلی کے لیے تیسری صورت غلط حروف کی ہے۔ اگر لیبر آفس اس بات پر قائل ہو جائے کہ آجر کی جانب سے حروف غلط لگایا گیا ہے تو کارکن کا حروف کینسل کر کے اسے کفالت کی تبدیلی کا حکم دیا جائے گا۔ وزارت کے مطابق یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں اجیر اپنے آجر کی منظوری کے بغیر نقل کفالہ کرا سکتا ہے۔ قانون محنت میں یہ سہولت اجیروں کو مہیا ہے۔ کفیل ایک ہی سبب سے خروج لگا سکتا ہے کہ اگر کارکن کے خلاف جرم کا کوئی ثبوت ہو اور عدالت نے اسے مجرم قرار دیا ہو۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب صابر کاغذ نگری کو سماعت فرمائیں۔ پر نور چراغوں کو ہواؤں میں جلا دو، پر نور چراغوں کو ہواؤں میں جلا دو، پھیلی ہوئی اس دہر کی ظلمت کو مٹا دو، پھیلی ہوئی اس دہر کی ظلمت کو مٹا دو، ہر سمت تشدد ہے بپا اپنے وطن میں، بپا اپنے وطن میں، ہر سمت تشدد ہے بپا اپنے وطن میں، اٹھتی ہوئی یہ ظلم کی دیوار گرا دو، اٹھتی ہوئی یہ ظلم کی دیوار گرا دو، طاری ہے غشی
کیسی یہ غفلت کی سراسر، غفلت کی سراسر، تاریخ غشی کیسی یہ غفلت کی سراسر، ملت کو ذرا نیند سے بیدار کرا دو، ملت کو ذرا نیند سے بیدار کرا دو، تاریخ غشی کیسی یہ ظلمت، تاریخ غشی کیسی یہ غفلت کی سراسر، غفلت کی سراسر، تاریخ غشی کیسی یہ غفلت کی سراسر، ملت کو ذرا نیند سے بیدار کرا دو۔ شعر ملاحظہ فرمائے، ہم حق کے نگہبان صداقت کے پیمبر، صداقت کے پیمبر، ہم حق کے نگہبان صداقت کے پیمبر، ہر شہر و کوچے میں یہ اعلان کرا دو، ہر شہر و کوچے میں یہ اعلان کرا دو۔ شعر دیکھیں، اسلاف کی تاریخ ہی دیتی ہے گواہی، دیتی ہے گواہی، اسلاف کی تاریخ ہی دیتی ہے گواہی، ہم کون ہیں کیا چیز ہے دنیا کو بتا دو، ہم کون ہیں کیا چیز ہے دنیا کو بتا دو، ہر دل میں محبت کے ہی غنچوں کو کھلا کر، غنچوں کو کھلا کر، ہر دل میں محبت کے ہی غنچوں کو کھلا کر، نفرت کے اگے خار مغیلاں کو ہٹا دو، نفرت کے اگے خار مغیلاں کو ہٹا دو۔ شعر ملاحظہ فرمائے بطور خاص کہ تعمیر کو ڈھا دینا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے، تعمیر کو ڈھا دینا بڑی بات نہیں ہے، ہمت ہے تو ایک تاج محل اور بنا دو، ہمت ہے تو ایک تاج محل اور بنا دو، تعمیر کو ڈھا دینا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے، تعمیر کو ڈھا دینا بڑی بات نہیں ہے، ہمت ہے تو ایک تاج محل اور بنا دو، ہمت ہو تو ایک تاج محل اور بنا دو۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے کہ جانباز سپاہی کی طرح تم بھی عدو کو، تم بھی عدو کو، جانباز سپاہی کی طرح تم بھی عدو کو، میدان میں رہو سینہ سپر خاک چٹا دو، میدان میں رہو سینہ سپر خاک چٹا دو۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص کہ تم چھین لو ظالم سے یہاں تخت نشینی، یہاں تخت نشینی، تم چھین لو ظالم سے یہاں تخت نشینی، بگڑی ہوئی اس ملک کی تقدیر بنا دو، بگڑی ہوئی اس ملک کی تقدیر بنا دو۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائے، اتوار سے کردار سے تم اپنے صابر، تم اپنے صابر، اتوار سے کردار سے تم اپنے صابر، اخلاص کی اس دہر میں تاریخ بنا دو، اخلاص کی اس دہر میں تاریخ بنا دو، پر نور چراغوں کو ہواؤں میں جلا دو، پھیلی ہوئی اس دہر کی ظلمت کو مٹا دو۔ جی بہت بہت شکریہ۔